اچھا، یہ جو ماں شریک بہن ہے نا، اس کے حالات اور ماں شریک بھائی بالکل ایک حالات. ذکورہم و اناثہم فی القسمت والاستحقاق سواء. آپ نے پڑھا کہ اس کا مذکر و مؤنث مستحق ہونے میں بھی اور پھر تقسیم ہونے بالکل برابر، کوئی فرق نہیں. یہاں مذکر و مؤنث کا فرق نہیں. 3 حالات کیا پڑھے تھے؟ اگر کسی کا انتقال ہو جائے اور اس کی ماں شریک بہن یا بھائی رہ جائے تو دیکھیں گے کہ اصول اور فروع ہیں یا نہیں. اوپر باپ دادا اور نیچے اولاد، اگر ہیں تو یہ محروم ہے، اور اگر نہیں ہے تو دیکھیں گے کہ یہ ایک ہے یا زیادہ. ایک ہے تو سدس، زیادہ ہے تو ثلث. وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ وَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ. یہ جو سورہ نساء کے شروع میں کلالہ کا ذکر، اس سے یہی خیفی مراد ہے، بین ماں شریک. سمجھ ماں کے حالات 3 حالات ہو گئے. یا محروم ہے اگر اصول اور فروع آ جاتے ہیں، اور اصول فروع نہ ہو یعنی میت کلالہ ہو، تو اس صورت میں اگر یہ ایک ہے تو سدس سے زیادہ ہے تو ثلثین کا حصہ. یہ حالات سمجھ میں آ گئے؟ جی، مسئلہ بناتا ہوں حضرات. ذرا رے بیٹا، ہو گیا؟ صحیح، مٹا سے. صحیح ہو گیا؟ چلو ایک یہ اور لکھ لیں. اے بٹا، ابھی آپ لوگ حل کریں گے. ذرا صحیح ہو گیا؟ اچھا، اب آ جاؤ حقیقی بہن کی طرف.
دیکھو بات کو پہلے سمجھنا ہے پھر کرنا ہے، اس لیے عمل سے پہلے ٹھیک علم ہے پھر ٹھیک عمل ہوگا۔ اگر علم ٹھیک نہیں ہوگا تو عمل غلط ہو سکتا بلکہ ہو جائے گا۔ حقیقی بہن، علاتی بہن یا اخیافی بہن، اردو میں بولو سگی بہن، باپ شریک بہن، ماں شریک بہن۔ حقیقی بہن وہ ہے کہ جس کے اور ماں باپ یعنی بہن بھائی دونوں کے ماں باپ ایک ہو، سمجھ میں؟ مثلا فاطمہ نے شادی کی عبداللہ سے، ان سے جو اولاد ہو گئی یہ اولاد آپس کے اندر حقیقی بہن بھائی ہے، اس لیے کہ دونوں کے ماں باپ ایک۔ دوسری صورت ہے کہ باپ تو ایک ہے لیکن مائیں جدا جدا ہے، ایک آدمی نے 2 شادیاں کی، ان سے اولاد ہو گئی، تو اب یہ اولاد ماں کے اندر تو الگ الگ ہے، اس لیے کہ بعض کی ماں ایک ہے بعض کی الگ۔ مثال کے طور پر عبداللہ نے شادی کی، عبداللہ نے شادی کی 2 عورتوں سے، ایک ہے فاطمہ اور ایک ہے زینب۔ فاطمہ سے اولاد ہو گئی عبد الرحمن، عبد الرحیم۔ زینب سے اولاد ہو گئی عبد الکریم اور عبد الکبیر۔ اب یہ اولاد آپس کے اندر اس عبداللہ میں تو دونوں شریک ہے لیکن اس کی ماں تو الگ ہے اور ان کی ماں تو الگ ہے، تو کہیں گے کہ یہ سب آپس کے اندر باپ شریک بہن بھائی، ٹھیک ہو گیا؟ مائیں جدا جدا، اس کو کہتے ہیں باپ شریک۔ اس کا دوسرا نام ہے علاتی یا علی یا اخ لابن، 3 نام ہے، یہ مٹا دو۔ یہ جو ہے نا اس کو کہتے ہیں اختی عینی یا شقیق یا اخت لابن و امن، ایک کے 3 نام ہو گئے۔ اس کو کہتے ہیں اخت علاتی یا علی یا اخت لابن، اور اس کو کہتے ہیں اختی اخیافی یا خیفی یا اخت لامن۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ ایک کے بس یہی نام ہے، یہ مٹا دو، پورا مٹا دو، پورا مٹا دو۔ چلو اخت خیفی تو ہو گیا، اب آ جاؤ علاتی کی طرف۔ اختی لابن جس کو ہم کہتے ہیں کیا؟ باپ شریک بہن، صحیح ہے نا؟ ان کے حالات سنو حضرات۔ کسی آدمی کا ہو گیا انتقال، آدمی جب ہم بولتے ہیں میراث کے باب میں تو اس سے مراد مرد نہیں ہوتا بلکہ آدمی سے مراد حضرت آدم کی اولاد میں مرد ہو یا عورت۔ آدمی کا معنی یہ ہے کہ جو جن نہیں ہے بلکہ آدم، سمجھ میں آ گیا؟ ہاں، اردو والا آدمی نہیں مراد ہے، کہو کہ مرد ہے۔ آدمی سے مراد یہ ہے کہ جو بس ابن آدم ہے، مذکر ہو یا مؤنث۔ تو اب کسی کا انتقال ہو گیا اور اس کے بہن بھائی رہ جاتے ہیں اس کے ساتھ، تو آپ کو معلوم ہے کہ بہن بھائیوں کا حصہ اس وقت بنتا ہے جب مرنے والا کلالہ ہو۔ مرنے والا کلالہ کی تعریف خود قرآن میں آئی، سورہ نساء کی آخری آیت ہے، ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد، اور ایک قرات میں یہ بھی ہے ولا والد، کہ جب کسی کا آدمی انتقال ہو جائے کہ نہ اس کی اولاد ہو نہ اس کے باپ دادا ہو، نہ اوپر کے رشتہ نہ نیچے، تو پھر جو درمیان کے بہن بھائی ہیں ان کو حصہ اس وقت ملے گا،
سمجھ میں آتا ہے؟ دیکھو یہ میت ہے، یہ اوپر اس کے اصول ہیں، یہ نیچے اس کے فروع ہیں، ہے نا؟ جو میت سے پیدا ہے وہ تو فروع، میت جن سے پیدا ہے وہ اصول، یہ درمیان میں ہوتے ہیں بہن بھائی۔ تو یہ بہن بھائیوں کا حصہ اس وقت بنتا ہے جب یہ اصول بھی نہ ہو اور یہ فروع بھی نہ ہو، اور جب اصول فروع نہ ہو تو اس وقت اس میت کو کہا جاتا ہے کلالہ۔ سمجھ آ گئی؟ تو اب ان کا حصہ کب بنے گا؟ جب اوپر کے باپ دادا، لیکن اصول سے مراد مذکر، اور ادھر فروع سے بھی مذکر، فروع مؤنث کی بات نہیں ہے، نہ اصول میں مؤنث نہ فروع میں، مذکر نہ ہو تو پھر یہ کلالہ ہو جائے۔ یہ بات واضح ہے؟ اچھا، اب آ جاؤ حالات کی طرف توجہ سے، ٹھیک ہے؟ اب حالات یوں بناؤ کہ کسی کا انتقال ہو گیا، کسی آدمی کا، اور اس کے بہن بھائی حقیقی موجود ہے، لیکن ہم بھائیوں کی تو بات نہیں کرتے، ہم بات کس کی کرتے ہیں؟ بہنوں کی۔ خیر دونوں بھی ہو سکتے ہیں، بہن کی بات۔ سوال یہ ہے کہ اصول اور فروع ہے یا نہیں؟ یوں کہو آسان الفاظ میں کہ مرنے والا کلالہ ہے یا نہیں۔ اگر مرنے والا کلالہ نہیں، کلالہ نہیں کا کیا مطلب ہوا؟ اصول فروع ہیں تو یہ محروم ہے، ان کا حصہ نہیں۔ لہٰذا اب صورتیں بناؤ، کسی آدمی کا انتقال ہوا، اس کا باپ بھی موجود ہے، بہن بھائی بھی موجود ہے، جواب کیا ہے؟ بہن بھائی محروم۔ انتقال ہوا کسی کا، دادا بھی موجود ہے، بہن بھائی بھی موجود ہے، بہن بھائی محروم۔ کسی کا انتقال ہوا، بیٹا موجود ہے، بہن بھائی بھی موجود ہے، یہ محروم۔ کسی کا انتقال ہوا، پوتا موجود ہے، بہن بھائی بھی موجود ہے، یہ محروم۔ اوپر والے اصول مذکر باپ دادا، نیچے والے فروع مذکر بیٹا پوتا، تو بہن بھائی کیا ہو جائیں گے؟ محروم ہو جائیں۔ ایک حال تو یہ ہوگی، اصول فروع مذکر کی موجودگی میں یہ بہن بھائی کیا ہو جائیں گے؟ محروم ہو جائیں۔ اب وہ نہیں ہے، اصول فروع نہیں ہے، تو اس صورت کے اندر یہ تو میت تو بن جائے گا کیا؟ کلالہ بن جائے گا۔ تو اس صورت میں ان کا حصہ بنے گا یا نہیں؟ تو اب یہاں پھر دو صورتیں ہو گئی، فروع مذکر تو نہیں ہے، مؤنث ہے یا نہیں؟ ذہن میں آتا ہے؟ اگر مؤنث بھی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے فروع ہے ہی نہیں، نہ مذکر نہ مؤنث۔ کیوں؟ مذکر ہوں گے تو پھر تو یہ ہو جائیں گے کیا؟ محروم۔ مؤنث بھی نہیں ہے تو ان بہنوں کے حالات بالکل بیٹی کے، ان کے حالات کس کے ہیں؟ بیٹی کے۔ کیا مطلب؟ بیٹی اگر ایک ہے تو نصف، دو یا زیادہ ہے تو ثلثان، اور بیٹا بیٹی دونوں آ جائے تو عصبہ للذکر مثل حظ الانثیین، وہی حالات اس کے ہو جائے۔ یہ کس صورت میں؟ جب کہ فروع بالکل نہ ہو۔ اور اب اگر فروع ہیں مؤنث تو یہ ان کے ساتھ مل کر کے عصبہ بنیں گے۔ کیا بنیں گے؟ عصبہ بنیں گے۔ تو اب آپ حالات کو ذرا دیکھ لو غور سے، کیسے حالات بنے؟ ماں شریک بہن، پہلی صورت ہے کہ اصول و فروع مذکر ہیں موجود، تو اصول فروع موجود ہیں، ہے نا؟ موجود، تو یہ کیا ہو جائیں گے؟ محروم۔ اصول و فروع مذکر موجود نہیں، تو اب اس کو ہم کیا کریں گے؟ پھر دو صورتیں ہو گئی، مؤنث موجود
مؤنث بھی، یا یوں کہو کہ ہاں جی، مؤنث موجود نہیں، ٹھیک ہو گیا، مؤنث موجود نہیں، تو ان کے حالات کس کی طرح ہو گئے؟ بیٹی کی طرح ہو گئے، بیٹی کی طرح۔ اور اگر مؤنث موجود تو یہ کیا بنیں گے؟ سبب بن جائیں۔ تو کتنے حالات ہو گئے؟ ایک، اور ادھر تین، چار، اور یہ ہو گئے پانچ۔ تو حالات ما شریک بین کے کتنے ہو گئے؟ پانچ حالات ہو گئے۔ ان کے حالات کتنے ہو گئے؟ پانچ حالات ہو گئے۔ آئی مٹاتا، پانچ حالات سمجھ میں آ گئے۔ اب میں مثالیں لکھتا ہوں حضرات، حل نہیں کروں گا، بس صرف مثال لکھ دوں گا، حل آپ لوگ کریں گے خود۔ بیوی، باپ شریک، بہن اور باپ۔ بیوی، باپ شریک، بہن اور دادا۔ شوہر، باپ شریک، بہن اور بیٹا۔ شوہر، باپ شریک، بہن اور پوتا۔ یہ سب وہ حالات ہو گئے جس کے اندر اصول فروع مذکر موجود ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس کی طرف کہ نہیں ہے کوئی بھی۔ شوہر، باپ شریک، بہن، ماں۔ بیوی، باپ شریک، بہن دو اور جدہ۔ ٹھیک ہے، یہاں لکھتا ہوں ابھی۔ بیوی، باپ شریک، بہن اور باپ شریک، بھائی۔ شوہر، باپ شریک، بہن، بیٹی۔ جی یہ والا ماں نہیں، باپ شریک بہن، ماں۔ بیوی، باپ شریک، بہن، بیٹیاں تین۔ بیوی، باپ شریک، بہن، پوتی۔ شریک، باپ شریک، بہن، پوتیاں تین۔ ہو گیا، لکھ لیا جی۔ ابھی حالات ختم نہیں ہوئے حضرت، ہاں بالکل
یہ ہم نے لکھ دیا اتنا آسانی سے نہیں ہوا. یہ حالات جو ہم نے بتایا یہ اس طرح نہیں، یہ اس صورت میں جب حقیقی بہن نہ ہو. حقیقی بہن نہ ہو، ہاں یہ بات. اگر حقیقی بہن ہے تو پھر ان کے حالات بالکل ویسے ہیں جیسے پوتی کے حالات. یہ مٹا دو، یہ نقشے کو ابھی ہم ذرا تبدیل کریں گے. اس میں 5 حالات نہیں، ان کے حالات 7 ہیں. صحیح ہے؟ تو ان کے جو حالات ہیں نا، باپ شریک بہن، ایک ہو گیا اصول و فروع مذکر، دوسرا ہے اصول و فروع مذکر نہیں. پھر صورتیں اس میں مؤنث ہیں. مؤنث نہیں. سمجھ میں آ گیا؟ بلکہ یہ 1 منٹ مجھے دیتے، اصول فروع نہیں تو یوں کریں گے کہ حقیقی بہن ہے اور حقیقی بہن نہیں ہے. سمجھ میں آ گیا؟ حقیقی بہن نہیں تو ان کے حالات کس کی طرح؟ بیٹی کی طرح. کتنے حالات؟ 3. حقیقی بہن نہیں ہے نا، یہ ہے تو ان کے حالات پوتی کی طرح. کتنے حالات تھے آپ لوگوں نے پڑھا؟ پوتی کے ساتھ بیٹی ہو تو اگر ایک ہو تو بیٹی کا حصہ سدس تکملۃ للثلثین، اور اگر 2 یا زیادہ بیٹیاں آ جائیں تو پوتیاں محروم ہیں، الا یہ ہے کہ ان کے ساتھ پوتا موجود. تو اس صورت میں ان کے 2 حالات ہو گئے. اب بتا دو، ایک حال یہ ہو گیا، 3 حال یہ ہو گئے، تو کتنے ہو گئے؟ 4. اور جی پوتی کے حالات نہیں پڑھے؟ 6 ہے نا. اچھا نہیں، اس میں ہے کہ پھر حقیقی بہن نہیں تو ان کے حالات پوتی کی طرح. حقیقی بہن نہیں تو بیٹی کا اس کے ساتھ ہے نا. اگر حقیقی بہن ہے، حقیقی بہن نہیں ہے تو اس کو ہم کریں گے 2 حصوں میں. اولاد ہے، مؤنث اولاد ہے، اور مؤنث اولاد نہیں ہے. مؤنث اولاد سے مراد بیٹی پوتی اگر وہ ہوں، مؤنث اولاد ہے اور مؤنث اولاد نہیں ہے تو ان کے حالات پھر یہ ان کی سبب بنیں گے. اور اگر نہیں ہے تو ان کی اولاد بیٹی کی طرح حالات ہیں. تو اب یہ ہو گیا 1 2 3 حالات یہ ہو گئے.
یہ ایک ہو گیا، اور ادھر کتنے؟ یہ ایک ہو گیا نا، ایک اور ایک دو، یہ اس حالات کو جمع کر رہے، ایک حالت یہ، ایک حالت یہ، دو، تین حالات یہ، پانچ، اور دو ہو گئے، 7 حالات ہو گئے۔ سمجھ میں آ گیا؟ نہیں سمجھ میں؟ جی واضح ہوا نہیں ہوا؟ مٹا دو۔ اب یہ مسائل جب آپ لکھیں گے تو واضح ہو جائے گا۔ میں دوبارہ بیان کرتا ہوں، دیکھو، اگر باپ شریک بہن ہے تو سب سے پہلے تو یہ طے کرو کہ مرنے والا کلالہ ہے یا نہیں۔ اگر وہ کلالہ نہیں ہے تو مطلب اس کے اصول و فروع مذکر موجود ہے، تب تو یہ محروم، یہ ہو گیا کیا؟ محروم۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہاں ہم لکھ دیتے ہیں باپ شریک بہن کے حالات ہو گئے 7۔ تو پہلے حال تو یہ طے کرو کہ انتقال ہوا تو اگر مرنے والا میت کلالہ ہے تب تو باپ شریک بہن کا محروم ہے، اور اگر وہ کلالہ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اصول فروع مذکر تو نہیں ہے، لیکن کیا مؤنث ہیں یا نہیں؟ اگر مؤنث ہیں تو اس صورت میں مذکر و مؤنث اولاد موجود ہے تو یہ عصبہ بنتے ہیں، لیکن عصبہ اس وقت بنیں گے جب کہ حقیقی نہ ہو۔ اس لیے اگر حقیقی بہن بھائی ہوں پھر تو وہ عصبہ بن جائیں گے، تو یہ تو عصبہ نہیں بنیں گے نا، پھر ذہن میں آیا؟ اور اگر حقیقی بہن نہ ہوں تو پھر اس صورت کے اندر یہ عصبہ بنیں گے، اور اگر مؤنث اولاد بالکل نہیں ہے تو پھر ان کے حالات بیٹی کی طرح ہے، ایک ہے تو نصف، دو یا زیادہ ثلثان، اور مذکر مؤنث دونوں آ جائیں تو مل کر عصبہ للذکر مثل حظ الانثیین۔ یہ حالات سمجھ میں آ گئے کیا؟ اگر حقیقی بہن ہے یا نہیں، ہاں یہ دیکھنا پڑے گا۔ دیکھو بیٹی جب آئے گی نا، بیٹی میت ہے، میت کی بیٹی ہے اور بہن بھی ہے، تو ہمیشہ بہن بیٹی کے ساتھ مل کے عصبہ بنتی ہے، اس کو اپنا حصہ ملے گا اور اس کو باقی ملے گا۔ لیکن بہن 2 قسم پر ہے، ایک بہن ہے حقیقی اور ایک بہن ہے باپ شریک، اور بیچ میں بیٹی ہے۔ بتا دو کون سی عصبہ بنے گی؟ یہ عصبہ بنے گی۔ تو جب یہ عصبہ بن گئی اب یہ عصبہ نہیں بنے، جب یہ نہ ہو پھر یہ عصبہ بنے گی۔ سمجھ میں بات آتی؟ یہ اصول ہے بس۔ چلے میں مثالیں لکھتا ہوں، حضرات توجہ سے بھی آپ لکھیں، ساتھ ساتھ لکھتے جائیں تاکہ وقت کی بچت ہو جائے۔ یہ میں نے بتا دیا آپ کو کہ ان کے اگر یہ دونوں آ جائیں تو پھر کیا بنے گا؟ ان کی حالات کس کی طرح؟ پوتی کی طرح۔ اب یہ ایک ہے تو ان کو ملے گا وہ بنے۔ باقی میں نے مثالیں لکھ دی نا، باپ شریک کی اور مثالیں آ گئی سب۔ یہ وہ صورتیں ہیں کہ جب حقیقی بہنیں بھی آ جائے اور باپ شریک بھی۔ حالات پورے ہو گئے نا بس۔ حضرات یہ آپ کے سامنے حالات ہو گئے کتنے؟ اب ذرا بتا دو۔ ہاں جی ادھر دیکھو،
شروع سے ہم دیکھتے ہیں. باپ کے حالات کتنے؟ 3. دادا کے 4. باپ شریک بھائی، باپ نہیں، ماں شریک، ماں شریک بھائی 3. شوہر 2. بیوی 2. ماں 3. جدہ 2. بیٹی 3. پوتی 5. ہے نا؟ حقیقی بہن کتنے تھے؟ 6 تھے. حالت نہیں پڑے ہوا. اچھا نہیں، حقیقی بہن کے تو حالات ہیں نا. یعنی اگر یہ میں کیا ہو گیا اس میں؟ اچھا، حقیقی بہن اگر انتقال ہو گیا تو اگر کلالہ ہے مرنے والا تو پھر تو یہ محروم ہے، اور وہ اس کے حالات وہی ہے نا. اور اگر وہ کلالہ نہیں، یہ مٹا دے، اس کا مطلب وہ حالات رہ گئے. اچھا یہ دیکھو، باپ شریک بہن نہیں، حقیقی بہن. ہاں، حقیقی بہن اور باپ، تو یہ کیا ہو گیا؟ محروم ہو جائے گی. شوہر، حقیقی بہن، دادا، پھر محروم. شوہر، حقیقی بہن، بیٹا، پھر محروم. شوہر، حقیقی بہن، پوتا، پھر محروم. یہی حالات ہے نا. یعنی اصول فروع مذکر آ رہے ہیں، یہ ایک حال میں شمار ہے. اصول فروع ہوں گے تو مرنے والا کلالہ نہیں ہے، لہٰذا یہ محروم. یہ تو ایک حال شمار ہے، یہ پورے ایک حال کی مختلف مثالیں. یہ دے دو، صحیح ہو گئی یہ مثالیں؟ لکھ لی جی. اچھا اب آ جاؤ کہ اصول و فروع نہیں. بیوی، حقیقی بہن اور ماں. بیوی، حقیقی بہن، بیٹی. بیوی، حقیقی بہن، پوتی. نہ اور صحیح ہے. یہ وہ اس صورت میں لکھ رہا ہوں کہ جب کہ وہ اصول فروع مؤنث ہو. تو یہ کتنے حالات ہو گئے؟ یہ عصبہ ہے. ہاں ہاں، یہ عصبہ بغیری جو آپ لوگوں نے پڑھا. تو یہ کتنے حالات ہو گئے؟ دو ہو گئے. نہیں، ایک تو حال آپ نے پڑھا اصول فروع مذکر ہیں تو یہ محروم، اور وہ مؤنث ہیں تو پھر یہ عصبہ ہے. اور اگر بالکل بھی نہیں ہے، اصول فروع نہیں، اب 3 حالات وہ لے لو. 3 حالات وہ لے لو جب کہ فروع نہیں ہے. بیوی، باپ شریک بہن اور ماں لے لو. چلو یہ آ بھی گیا نہیں. بیوی جی،
یہ کیوں خلط ہو جاتا ہے مجھے، ذہن وہاں چلا جاتا ہے. حقیقی بہن، حقیقی بہن ماں، بیوی حقیقی بہن 2، جدہ، بیوی حقیقی بہن، حقیقی بھائی. تو کتنے حالات ہو گئے اس کے؟ عصبہ، ہاں سب ہے، ہاں یہ عصبہ بھی نفسی ہی ہے، وہ عصبہ بھی غیری. بیٹی ہو جائے پوتی ہو جائے تو عصبہ ہے، اور اگر وہ نہ ہوں اور یہ بہن بھائی دو آ جائیں پھر بھی عصبہ ہے. بلکہ عصبہ بھی غیری، وہ عصبہ مع غیری ہے، آپ لوگوں نے جو پڑھا. کدھر؟ اس میں تو عصبہ نہیں، اس میں ثلثان ملے گا نا. جب اولاد نہیں ہے، فروع بالکل نہیں ہے، بیٹی نہیں ہے، تو ان کے حالات بیٹی کی طرح ہے نا. پھر ان کے حالات بیٹی کی طرح ہے. 3 حالات، ایک ہے تو نصف، 2 یا زیادہ ہے تو ثلثان، اور اگر اس کے ساتھ بھائی بھی ہے تو مل کر عصبہ للذکر مثل حظ الانثیین. سمجھ میں آ گیا؟ تو حالات کتنے ہو گئے اس کے؟ حقیقی بہن کے 5، اور باپ شریک بہن کے حالات ہو گئے کتنے؟ 7. اب جمع کرو کہ یہ حالات کل کتنے ہو گئے؟ جی 1 کم 40 ہو گئے. 3 اور 4 کتنے؟ 6 بنتے ہیں نا. ہاں چلو 40 حالات پورے ہو. صحیح ہو گیا جی. بس اب یہ آپ لوگ اس کو حل کریں گے اور مثالیں لکھیں گے اپنی طرف سے بھی. بس جتنا مشق کرو گے تو یہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے. میراث میں جو مشکل پیش آتی ہے لوگوں کو کہ یہ حالات یاد نہیں رہتے. اب اس کے یاد کرنے کا رٹا طریقہ وہ ایک عرصے تک رہے گا، پھر بھول جائے گا. لیکن اگر آپ لوگ مثالیں لکھو گے، سامنے لاؤ گے، بہن ہے بھائی ہے کیا ہے، پھر سوچو گے، ایک مثال حل کرو گے، دوسرا تیسرا، وہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے. وہ ہم نے جب سے پڑھا ہے بابا سے 1995 میں پڑھا، تو کتنے سال ہو گئے؟ 27 سال. ابھی تک وہ حالات یاد ہیں. وہ یاد ہونے کی وجہ کیا ہے کہ اس میں بابا نے اتنی مشق کرائی کہ وہ بابا تو پورا رجسٹر ہمارے پاس رکھواتے. میرا رجسٹر نیچے شاید ہوگا جس میں میں نے پڑھا. سمجھ گئے؟ ہاں. تو تعلق ہے مشق سے. یہ 40 حالات پورے ہو گئے. ہم نے پڑھا تھا کہ میراث کا خلاصہ 3 نسبتیں ہیں، 4 قاعدے ہیں اور 40 حالات ہیں. اس میں سے ہم 1 نسبت، 4 قاعدے اور 40 حالات پڑھ چکے ہیں. اب ہم کو 2 نسبتیں باقی. سمجھ میں آ گئی؟ جی.